ہر دور میں نیکی اور بدی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں رہی ہیں۔ اوشان کا لہجہ کسی مبلغ جیسا ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا لٹل فادر؟ کیا ان لوگوں نے اغوا ہونے والے وزیر کو رہا کر دیا تھا؟ نہیں، اوشان کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ انہوں نے پیغام لانے والے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور چوتھا اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے حواس جاتے رہے۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں جو باتیں کی اور جن مناظر کا تذکرہ کیا، ان سے اندازہ ہوا کہ باقی ساتھیوں کو کتنی عبرتناک موت سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ اس نے دھوئیں کے آدمیوں کا تذکرہ کیا۔ دھوئیں کے آدمی؟ ٹائیگر چونک پڑا، پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دیا۔ اوہ ہاں، آپ نے ابھی بھی بتایا تھا کہ وہ شخص اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ پہلے اس کی باتوں سے سب کو دیوانگی ہی کی بو محسوس ہوئی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ پاگل پن کی باتیں نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک ایک لفظ سچ پر مبنی تھا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا واقعی دھوئیں کے آدمیوں کا کوئی وجود تھا؟ ہاں فرزند، وہ دھوئیں کے آدمی تھے، اور خون آشامی ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ وہ شیطان کے پجاری تھے، اور ان کا ایک مخصوص عقیدہ تھا جس کے تحت وہ لاش کا سر کاٹ کر درخت کے تنے میں تاک بنا کر رکھتے تھے۔ اندرونی اعضاء کو درخت کی جڑوں میں دفن کر دیا جاتا تھا اور بے سر کی لاش کسی شاخ سے لٹکا دی جاتی۔ اس بار ٹائیگر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ جدید دور کا ترقی یافتہ انسان تھا، ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ اوشان کا مذیقہ بھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ ہارون کی سر کٹی لاش اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا سر درخت کے تنے میں بنے ہوئے تاک میں سجا ہوا تھا، اور اس کے اندرونی اعضاء ابھی چند ہی لمحے قبل خود اوشان نے کھود کر نکالے تھے۔ پھر کیا ہوا اوشان؟ ٹائیگر نے بھرائی ہوئی سی آواز میں دریافت کیا۔ وونگ نے مزید 5 آدمی روانہ کیے، لیکن ان کا حشر بھی پہلے جالوں سے مختلف ثابت نہ ہوا۔ اس بار جو شخص بچ کر واپس آیا، اس کی باتیں بھی پہلے آدمی کی باتوں سے مختلف نہیں تھی۔ تب وونگ کو محسوس ہوا کہ دھوئیں کے آدمیوں کا وجود ہے، اور وہ لوگ کسی خاص فن حرب سے آگاہ ہیں، ایک ایسا فن جس کے سامنے خانہ سناجو کا ایک فرد بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ جانتے ہو وونگ نے کیا کیا؟ اوشان نے نیم تاریکی میں ٹائیگر کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ٹائیگر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وونگ نے باقی 8 آدمیوں کو بھی بھیج دیا اور تنہا چھپ کر اپنے ساتھیوں کا تعاقب کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنی آنکھوں سے دھوئیں میں لپٹے ہوئے آدمیوں کو دیکھا۔ وہ کسی بگولے کی طرح آئے تھے، اور پھر جنگل میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں وونگ کے ساتھی مرنے لگے۔ باقی 8 آدمی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے۔ ان 8 آدمیوں میں وونگ کا چچا، وونگ کا بھائی اور بیٹا بھی شامل تھے۔ وونگ چھپ کر یہ خوفناک جنگ دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ تب وہ صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ وہ خود کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ اس نے انہیں للکارا اور میدان جنگ میں کود گیا۔ اس نے چھپ کر فن حرب کا وہ مخصوص پہلو دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو خانہ سناجو کے لڑاکوں پر سبقت حاصل ہو رہی تھی۔ وہ ان سے لڑتا رہا۔ اس نے ان میں سے کئی آدمی ہلاک کر دیے، لیکن پھر اسے خود وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ فرار؟ ٹائیگر بڑبڑایا۔ کیا سناجو گھرانے کا استاد فرار ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ سمجھ چکا تھا کہ تنہا ان سب کا قلع کما نہیں کر سکتا، جبکہ یہ اس کی انتہائی خواہش تھی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ فرار ہوا، اور اس نے خانہ سناجو کے بچوں کو تربیت دینی شروع کر دی۔ میں انہی میں سے ایک ہوں، اور تم ہم میں سے آخری ہو ٹائیگر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو چن چن کر مار سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے غصے سے کہا، یہی تمہاری غلطی ہے۔ سوچو، کیا آج سے قبل کبھی کسی کا ہاتھ تمہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے؟ اس انداز میں کبھی نہیں ہوا۔ خود پر قابو رکھو، ذہن کو بے قابو نہ ہونے دو۔ اوہ، شاید اسی لیے آپ خوفزدہ ہیں۔ شمشیر سناجو کا مالک صرف مالک حقیقی سے ڈرتا ہے فرزند۔ میں اس لیے خوفزدہ ہوں کہ تم ابھی ناپختہ ہو، کہیں تم ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ اٹھا لو۔ ٹائیگر نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ اسے اپنی کھوپڑی میں لاوا سا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ان 3 سرخ لبادے والوں کی لاشیں گھوم گئیں۔ تب اسے افسوس ہونے لگا کہ شیطان کے ان پجاریوں کو اس نے کتنی آسان موت سے ہمکنار کیا تھا۔ کاش یہ سب کچھ اسے پہلے ہی معلوم ہوتا۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے آمادہ ہے۔ مجھے بھی بہت طویل انتظار برداشت کرنا پڑا ہے۔ میرے آباء و اجداد کی روحیں مجھے پکار رہی ہیں۔ میں نے بچپن میں جو حلف اٹھایا تھا، اس کی تکمیل کا وقت سر پر آ گیا ہے، لیکن میں بوڑھا اور ناتواں ہو چکا ہوں۔ کاش یہ موقع آج سے 10-15 سال قبل پیش آیا ہوتا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے۔ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اوشان؟ ٹائیگر کوشش کے باوجود ضبط نہ کر سکا اور غرانے لگا۔ مجھے آپ ہی کی قسم ہے اوشان،
میں ان ماضی کے آصیبوں کو اتنا گہرا دفن کروں گا کہ خود شیطان بھی ان کی لاشیں تلاش نہیں کر سکے گا۔ تمہارے اسی بچپنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، شاید تم شیطان کی قوتوں سے آگاہ نہیں ہو۔ اوشان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ حریف تمہاری اور میری زندگی کا سب سے بڑا حریف ثابت ہوگا۔ پھر فکر کی بات یہ ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 3 کو کم کر دیں۔ ٹائیگر نے ہنس کر کہا، اور عنقریب آپ سن لیں گے کہ کئی سرخ لبادوں والے میرے ہاتھوں کے کلہاڑے تلے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ کاش ہمیں ان کی صحیح تعداد کا علم ہوتا۔ اوشان کی آنکھوں سے فکر مندی جھانکنے لگی۔ وہ خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ ٹائیگر پر اپنی یہ حالت اس لیے ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مزید محتاط ہو جائے۔ ٹائیگر جو نہیں جانتا تھا کہ اس بار کس قسم کے حریفوں سے آمنا سامنا ہونے والا ہے، آرزو بے حد مصروف تھی۔ اس کے انہماک سے احساس ہوتا تھا جیسے اسے گرد و پیش کا بھی ہوش نہ ہو۔ اس کے سامنے میز پر ان گنت اشیاء بکھری پڑی تھی۔ اس نے 2 سال قبل ذاتی شوق کے تحت کمپیوٹر کا کورس مکمل کیا۔ کمپیوٹر میں اسے بچپن ہی سے دلچسپی تھی اور یہ ذوق و شوق اس وقت اس کے کام آ رہا تھا۔ وہ اس کمپیوٹر کا مقام تلاش کرنے کی تیاری کر رہی تھی جہاں اس کا باپ رابطہ قائم کیا کرتا تھا، بوستان خان، جو بھیانک ترین موت کا شکار ہوا تھا اور جس کی لاش دیکھ کر آرزو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہے گی۔ ابھی اس قسم کی تکمیل کا پہلا مرحلہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی اسی انداز میں قتل کر دی گئی۔ آرزو پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ کئی روز تو اسے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے، اور جب اس کی ذہنی صلاحیتیں دوبارہ کام کرنے لگی تھیں تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے باپ کی تدفین کے وقت اسے چند ایسے پراسرار افراد دکھائی دیے تھے جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ اس کے پیارے باپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ایک مثالی آدمی سمجھتی تھی، اس لیے ہمیشہ اس کی چھپ کر نگرانی کرتی رہتی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک بات سے آگاہ ہونا چاہتی تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ کمپیوٹر کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کمپیوٹر کہاں نصب ہے۔ وہ جیسے جیسے غور کرتی اس کی عقل عاجز آتی جا رہی تھی۔ آخر اس کا باپ کمپیوٹر کو کیا اطلاعات فراہم کرتا تھا؟ اس نے اب تک جتنی بھی باتیں سنی تھی ان میں گوشت کے اعداد اور شمار کے علاوہ صرف قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا تذکرہ تھا۔ آخر ان بے ضرر سی باتوں سے کوئی شخص کیا استفادہ کرتا رہا ہے، اور وہ کون سی بات تھی جس کے باعث اس کے باپ کو اتنی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا؟ وہ سوچتی رہی اور الجھتی رہی۔ ایک بات کا البتہ اسے یقین تھا کہ اس کے باپ کو کسی بہت ہی معمولی سی بات کے لیے ہلاک کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب معمولی سی معلومات کے لیے خطیر رقم بطور معاوضہ دی جا سکتی ہے تو معمولی سی بات کے لیے کسی کو قتل بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ خیالوں کو جھٹک کر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے میز پر موجود آلات کا سلسلہ ایک دوسرے سے جوڑنا شروع کر دیا۔ دیر تک وہ اس کام میں الجھی رہی، پھر وہ اٹھی اور گھر کے تہہ خانے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تہہ خانہ بے حد مخفی تھا اور اس کی ساخت اس قسم کی تھی کہ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دروازہ ایک بڑی سی تصویر کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ دروازے سے سیڑھیاں اتر کر وہ تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ نہ جانے یہ تہہ خانہ اس کے باپ نے کس مقصد کے لیے بنوایا تھا، تو وہاں کاٹ کباڑ ہی بھرا ہوا تھا۔ جب پہلی بار آرزو نے اپنے باپ کی آواز فون پر سنی تھی اور اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی کمپیوٹر سے باتیں کرتا ہے، تو آرزو نے اس کا فون ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔ اس خواہش اور عمل کے پیچھے صرف اور صرف شرارت ہی کار فرما تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ زندگی کے کسی خاص لمحے میں اپنے باپ کو چونکا کر اس کی حالت سے لطف اندوز ہوگی۔ لیکن قسمت نے عجیب ہی رنگ دکھا دیا تھا۔ وہ جس باپ کو چونکا کر ہنسنا چاہتی تھی، خود اسی نے اسے چونکا کر خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کی گفتگو کے ٹیپ گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، وہاں وہ کسی بھی وقت کسی کی بھی نگاہوں میں آ سکتے تھے، لہٰذا اس نے بڑی سوچ و بچار کے بعد اس تہہ خانے میں انہیں رکھنا شروع کر دیا۔ برسوں سے وہ ٹیپ یہیں جمع ہو رہے تھے، کیونکہ یہیں سے ایک خفیہ لائن اس فون سے منسلک تھی جس پر اس کا باپ کمپیوٹر سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے کاٹ کباڑ ہٹایا اور ٹیپ جمع کرنے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے جتنے ٹیپ اٹھا کر وہ اوپر لے جا سکتی تھی انہیں اٹھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں رکھا اور اسے پلے کر کے تھوڑا سا والیوم کھول دیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ مقفل تھا اور کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب اسپیکر نے اس کے والد کی آواز کمرے کی محدود فضا میں بکھیری تو آرزو کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اور یہ گرفت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
اگرچہ اسے اپنی ماں سے بھی محبت تھی اور اس کی المناک موت کا بھی اسے بے حد دکھ تھا، لیکن بوستان کی موت نے تو جیسے خود اسے بھی ایک لاش ہی بنا دیا تھا۔ وہ خود کو ایک چلتی پھرتی لاش سے زیادہ کچھ نہیں محسوس کرتی تھی، ایک ایسی لاش جس کی روح نکل کر آسمان کی وسعتوں میں کھو گئی ہو اور خالی جسم انتقام کی پیاس میں مبتلا بھٹک رہا ہو۔ ایک کے بعد دوسرا ٹیپ سننے کے بعد اس نے تیسرا ٹیپ لگا دیا۔ اب وہ خود کو ایک بار پھر سنبھال چکی تھی۔ اس نے رائٹنگ پیڈ اپنی طرف کھسکایا اور لکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا، کبھی کبھی وہ رک جاتی اور کبھی کبھی اس کا ہاتھ اسپیکر سے نکلنے والی آواز کے ساتھ ساتھ متحرک ہو جاتا۔ وہ لکھتی چلی گئی حتیٰ کہ پیڈ کے بیشتر صفحات بھر گئے۔ ٹیپ بند کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں سہلائیں اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہنی سکون حاصل کرتی رہی، لیکن سکون تو اس کی زندگی سے یوں اٹھ گیا تھا جیسے کسی مردہ جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور کن پٹیاں یوں چٹک رہی تھی جیسے ایک نادیدہ ہتھوڑی ان پر بار بار ضرب لگا رہی ہو۔ میز پر تھرماس بھی موجود تھی جس میں اس نے بیٹھنے سے قبل کافی بھر لی تھی۔ اس نے ایک کپ کافی سے لبریز کیا اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ کافی ختم کر کے آرزو نے اپنے سامنے رکھا ہوا وہ مسودہ اٹھا لیا جسے وہ گزشتہ 2 گھنٹے سے لکھ رہی تھی۔ اس نے ان تمام جملوں پر غور کیا اور پھر ایک سرخ پنسل نکال کر کسی جملے کو نشان زد کرتی چلی گئی۔ ان جملوں کے ساتھ اس نے ٹیپ کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا اور جب ٹیپ ریکارڈر میں چل رہا تھا تو وہ کاؤنٹر سے نمبر دیکھ کر بھی پیڈ پر لکھتی چلی گئی تھی۔ مزید 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ ایک نیا مسودہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس مسودے میں اس کے باپ کی باتیں تھیں، لیکن اگر یہ جملے فون پر کسی سے کہے جاتے تو وہ ماضی میں لاکھ سنے ہونے کے باوجود نئے ہی معلوم ہوتے۔ ان فکروں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر میں پہلا ٹیپ چڑھایا اور کاؤنٹر 0 کر دیا۔ پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا اور کاؤنٹر پر نگاہ گاڑے رکھی۔ جیسے ہی مطلوبہ نمبر آیا اس نے ٹیپ کا بٹن آن کر دیا۔ وہ بغور دیکھتی رہی۔ جیسے ہی کاؤنٹر کا نمبر مقررہ حد کے قریب پہنچا اس کی مخروطی انگلیاں آف کے بٹن پر پہنچ گئیں۔ یہ بڑی ہی ذہانت اور مہارت کا کام تھا، لیکن اسے اس ری ٹیپنگ میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ اس کا بچپن کا شوق تھا۔ اس کام میں اسے کافی تھکن ہو گئی۔ وہ کئی گھنٹے مسلسل کام کر رہی تھی، لیکن جب کام ختم ہوا اور اس نے اپنی محنت سے تیار کیا ہوا فائنل ٹیپ سنا تو اس کی ساری تھکن پل بھر میں دور ہو گئی۔ اس نے ریکارڈر سے ٹیپ نکال کر ہونٹوں سے لگا لی۔ اب وہ دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اب اسے ایک کمپیوٹر کو دھوکہ دینا تھا۔ اس کمپیوٹر کو اس کا باپ جس کے لیے وفادار تھا اور جسے وفاداری کی بہت باریک قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اس نے فون اپنی طرف کھسکایا اور وہ مخصوص نمبر ڈائل کیا جس پر بوستان بہرام کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا کرتا تھا۔ دوسری جانب سے جلد ہی کال ریسیو کی گئی اور کمپیوٹر میں ٹیپ شدہ آواز نے کہا کہ وہ اپنا پیغام ریکارڈ کروا دے۔ ٹیپ چلتا رہا۔ اس دوران میں آرزو کی نگاہ اپنے کمپیوٹر پر جمی رہی جسے اس نے شب و روز کی محنت سے تیار کیا تھا اور اس کے پروگرام حاصل کرنے کے لیے اس نے بے پناہ دولت بھی خرچ کر دی تھی۔ کمپیوٹر پر تیزی سے حروف ابھر کر معدوم ہو رہے تھے۔ اچانک چند حروف ساکت ہو گئے۔ چارہ گر۔ اس نے حروف پڑھے اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اوشان، بہرام اور شہزاد کے چہرے گھوم رہے تھے۔ میں آ رہی ہوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے میں آ رہی ہوں۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شہزاد دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گیا۔ اوشان اس وقت کمرے کے وسط میں کمل کا آسن جمائے اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ جس وقت دستک ہوئی ٹائیگر ڈے سروس کے کسی ویٹر کی آمد کی توقع کر رہا تھا۔ اس کا یہ سمجھنا اپنی جگہ حق بجانب تھا کیونکہ اس نے پون گھنٹہ قبل فون پر ڈے سروس کو آرڈر دیا تھا، لیکن نہ جانے کیا مصیبت تھی کہ اس کا آرڈر ہمیشہ غلط ہی سپلائی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اس بار اس نے خصوصی ہدایت دی تھی۔ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے نتنوں کو پھیلایا اور سکیڑا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ذرا سی بھی خوشبو کا احساس نہیں ہوا۔ اب اس کی قوت شامہ اتنی ناقص بھی نہیں تھی کہ وہ چاولوں کی خوشبو نہ سونگھ سکتا، جبکہ مشق کی وجہ سے اس کے نتنے خوف و ہراس، موت اور دیگر غیر مرئی بو تک سونگھنے پر قادر ہو چکے تھے۔ اس کے کانوں نے رولنگ کارٹ کے پہیوں کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ٹائیگر کی غیر معمولی حسیات فوراً بیدار ہو گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنی پشت پر چلا گیا اور اس کے عضلات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ اب یہ ہاتھ کسی کلہاڑی کی طرح کاٹ دار چوٹ لگانے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ دروازے کی ناب کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے کیواڑ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی آرزو کسی پھڑپھڑاتے ہوئے پرندے کی طرح اڑتی ہوئی اندر آئی اور اس کے دونوں ہاتھ ٹائیگر سے لپٹ گئے۔ شہزاد، شہزاد،
او خدا کا شکر ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے ٹائیگر کے سینے میں منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں سن کر اوشان بھی چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی دیوریاں چڑھ گئیں۔ ٹائیگر نے آرزو کو سنبھالا دیا اور خود سے الگ کر کے بستر کی طرف لے گیا۔ اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے اس نے پرسکون آواز میں کہا، ذرا آرام سے، صبر سے کام لو اور بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ آرزو چند لمحوں تک اس کا بازو تھامے اس کی آستین میں منہ چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی روتی رہی۔ پھر اس نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی نگاہیں اٹھائیں اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز سے بے پناہ دہشت کا احساس ہوتا تھا۔ ٹائیگر اب بھی اسے پچکار رہا تھا اور آرزو کی حالت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ سدھرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تب بھی اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی اور ان سے اب بھی دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ تم اس قدر دہشت زدہ کیوں ہو؟ ٹائیگر نے اس مرتبہ قدرے زور دے کر پوچھا۔ میں اپنے گھر میں تنہا تھی، آرزو نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا۔ میں بے حد خوف زدہ تھی۔ اچانک میری نگاہ کھڑکی سے باہر اٹھ گئی۔ وہ خاموش ہو کر کانپنے لگی، جیسے اس دہشت ناک منظر نے اس کے اب بھی اوشان خطا کر رکھے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ ٹائیگر نے نرمی سے پوچھا۔ بتاؤ، تم نے کھڑکی کے باہر کیا چیز دیکھی تھی؟ وہ اف، کس قدر خوفناک۔ آرزو کانپ گئی۔ اس کی آواز میں بھی خوف کی ذاتی سے لرزش پیدا ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اف، میرے خدا، میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک تو اسے گورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر پیار بھری مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو آرزو، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر تم مجھ سے کسی مدد کی توقع لے کر آئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ سب کچھ بلا کم و کاست بیان کر دو۔ میرے قریب رہو، مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ اس نے ٹائیگر کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پھسلتے دیکھ کر اسے دوبارہ دبوچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا سینہ بے ترتیب سانسوں کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹائیگر نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں اور تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ تم اس وقت پوری طرح محفوظ ہو۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ اتنی دیر تم اپنی حالت سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے چھوڑ کر پانی لانے کے لیے کولنگ مشین کی طرف بڑھ گیا۔